اب بلا تاخیر خطیب اسلام، واعظ خوش الحان، مقرر شیریں لسان، خطیب اہل سنت، سید السادات، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا پیر سید اختر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لا کر اپنے نورانی مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے پرجوش نعروں سے ان کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر! لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سادات کرام! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا، والصلاة والسلام علی ذات الکبریاء، خصوصاً علی سید الورا، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کافہ الورا، محمد المصطفیٰ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الرشید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الرشید، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل میت فی القبر الا غریق المتغوث۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور دے غلام بن کے پیارے سونے مٹھے مدنی تے بلند آواز نال مل کے درود پاک پڑھو سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا قائد الغر المعجلین، وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نہایت قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان، عزیز پیارے بچوں، قابل صد احترام علماء کرام، نعت خان عظام، تسا تے میں آج ختم چیلم شریف کی محفل حاضر ہوں۔ دعائے کہ اللہ کریم
تہاڈا میرا آمنا مل کے بیٹھنا ذکر رسول ذکر اہل بیت ذکر اولیاء کرنا اللہ کو منظور فرمائے اور تہاڈی میری بخشش دا سامان بنائے محبت نال کہہ دو آمین اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج جس دی تساں تے میں محفل حاضر ہاں وہ سارے نوجوان بھائی شیخ محبوب الہی حاجی محمد فیروز صاحب دے صاحبزادے جنہاں دے تساں تے میں ختم جیلم شریف حاضر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قرآن کریم فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی میں ویکھدا پیا بڑے محبت والے چہرے بیٹھے حضور دے عاشق بھی بیٹھے حضور دے غلام بھی بیٹھے لیکن محبت عقیدت علماء کرام لکھتے ہیں کہ جڑا بندہ محبت نال عقیدت نال الفت نال انس نال پیار نال جذبے نال امانت نال دیانت نال شرافت نال سجاوٹ نال سخاوت نال سعادت نال اور عبادت نال جڑا ایک باری سبحان اللہ کے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرما دے اتنے آئیو اللہ کریم سبحان اللہ دا وہ پیارا لفظ ہے جو ایک دفعہ ادا کریے تے 90 گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیار کر کہہ دو 90 نیکیاں بلند لکھیا جاتی ہیں اور 90 درجے بلند کیتے جاتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پہلے میں پڑھا گا قرآن تے پھر ہوئے گا کالی کملی والے دا فرمان تسا میرے وقت رکھنا دھیان انشاءاللہ تو اگر تازہ ہو سی ایمان اور تمام بھی دعا ہے کہ اللہ سلامت رکھے ملک پاکستان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی کتنا سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت تھا نبی پاک غلاموں میرے وقت توجہ کرنا ایک 4 دن کی زندگی کسے بادشاہ نے کسے ملک پہ حملہ کیتا حملہ کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی حکومت قائم کی تھی جھنڈا لا دیتا اور میرا توجہ کرنا بادشاہ چلیا اس علاقے دا سکول ویکھیا اسپتال ویکھیا جنازے گاہ ویکھی بادشاہ چل پیا قبرستان کو گزریا تے ویکھیا ایک قبر تے تختی لگی اتے لکھیا ہاذا فلاں بن فلاں فلاں دا بیٹا فلاں تلے لکھیا عمر 2 سال بادشاہ دی ایک نگاہ پئی قبر تے تختی لگی ہاذا فلاں بن فلاں تلے عمر لکھیا 3 سال بادشاہ آگے چلتا گیا قبرہ پڑھتا گیا ہر قبر تے لگی ہوئی تختی کسی تے عمر 2 سال کسی تے 4 سال کسی تے 5 سال کسی تے 8 سال کسی تے 9 سال آخری قبر ساری قبرستان دی قبر تے لکھی ہوئی تحریر بادشاہ پڑھی ایک قبر جس تے عمر لکھی 11 سال بادشاہ بڑا حیران ہو گیا سوچن لگ پیا یہ کیسا ملک ہے کیسے لوگ نے کہ چھوٹی عمرہ میں فوت ہو جاتے ہیں بادشاہ واپس آیا اس علاقے دے معزز لوگوں نے بلایا جب معزز لوگ سامنے آئے تو بادشاہ نے پہلا سوال کیتا کہ میں تم بلایا میں تواڈے قبرستان تے ہر قبر تے لگی ہوئی تختی پڑھی تے میں ہر قبر تے نام ہی پڑھیا تے عمر بھی پڑھی کسی دی عمر 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال 9 سال آخری قبر تے لکھی پڑھی 11 سال کیا تواڈے لوگ بچپن فوت ہو جاندے تواڈی عمر کتنی ہے یہ معزز لوگ سامنے بیٹھے سن پوچھے جی تواڈی عمر کتنی انہیں کہا 120 سال تواڈی عمر 110 سال تواڈی عمر 140 سال وہ کہنے لگے پھر میں دسو پھر قبر عمر تے چھوٹی کیوں لکھی گئی ہے جو میں ہر تختی پڑھی ہے ہر قبر کے لگی ہوئی تحریر پڑھی ہے لیکن جس قبر تے بھی پڑھیا 11 سال تو بعد کسے قبر کی عمر نہیں لکھی میرے نبی کے غلاموں نے بزرگوں میں ایک بزرگ بیٹھے سن سفید لباس سی سر پہ سفید امامہ
سی سنت رسول چہرے تے سجی سی ہاتھ وچ نبی کریم دے غلاموں تسبیح سی منہ تے نبی کریم تے درود دی بہار سی غلاموں جدو بزرگ کھڑے ہو گئے کہ کہنے لگے بادشاہ سلامت میری عمر 130 سال اس کے آئی تے سوال پوچھنا چاہنا میں قبر تے تھوڑی عمر کیوں لکھی تو انہاں بزرگیاں فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت تو ہر ایک قبر تے لگی ہوئی تختی پڑی کسی دی عمر 2 سال کسی دی 5 کسی دی 7 کسی دی 9 کسی دی 11 لیکن اے بادشاہ سلامت چھوڑ اسی مسلمان ہاں کہ مسلمان کدی جھوٹ نہیں بولدا اے بادشاہ سلامت ساڈے وچ 120 سال بھی ہے 140 سال بھی ہے 70 سال بھی ہے 90 سال بھی ہے لیکن اے بادشاہ سلامت اسی قبر تے عمر اوہ لکھنے ہاں تیری ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ پوری ہو اور میرے نبی پاک کے غلاموں اللہ کریم سن قرآن پڑھ دی توفیق عطا آمین میرے نبی غلاموں جنہاں قرآن پڑھے نا آج محل تماریاں نہ دیکھو یہ دنیاوی نے چلے جان گے آپ تو بھی نسلیں درس آمیاں رکھ گیا لیکن اگر ماڑیاں تے محل ویکھنے تے پیر سیال دا ویکھو اگر ماڑی تے محل ویکھنے تے پیر مہر علی شاہ دا ویکھو جنہاں قیامت تک محل آباد رہے گا میرے نبی پاک غلاموں تے محل تے ماڑی رکھنی تے شاہ سلیمان توسی دا ویکھو خواجہ غلام فرید دا ویکھو میں کہتا ہوں نا کہ تو ماں پڑھتی نبی کریم دے غلاموں تو ماں پڑھتی سورت یاسین ہائی وقت جمدہ فرید الدین ہائی تو ماں پڑھتی سورت مبین ہائی وقت جمدہ پیر سیال خواجہ قمر الدین ہائی تو ماں پڑھتی سورت کاف ہائی وقت جمدہ پیر سوا گئی تو ماں پڑھتی میرے نبی دے غلاموں سورت الرحمن آئی وقت جمدہ پیر پٹھان آئی تو ماں پڑھتی قرآن آئی وقت جمدہ باؤ سلطان آئی جنہ ذکر خدا نال وفا کی اور ذکر مصطفیٰ نال وفا کی نبی غلاموں لاہور تمہارے سامنے موجود ہے اس لاہور میں گستی جنا سید داتا علی حجویری بیان نال کہہ دیو ذرا اونچی آواز نال کہہ دیو حقیقت کے اگر عاشقاں والی محفل ہے تے حقیقت سادہ ہے جتھے حضور دا ذکر ہوندا کملی والے خود تشریف لے آوندے اور سادہ ایمان عقیدہ ہے کہ اتھا گوستے کئی ولی آئے بیٹھے اتھا گوستے کئی ولی آئے بیٹھے ولی تاج ورتے سخی آئے بیٹھے حاضرین محفل نو خالی نہ سمجھو ہی محفل دے وچ خود نبی آئے بیٹھے اور میرے دل دی راحت تے چین آئے بیٹھے جیڑا جے بھی نہیں بولے او دی قسمت آپا میرے دل دی راحت تے چین آئے بیٹھے نبی پاک دے نور العین آئے بیٹھے حاضرین محفل نو خالی نہ سمجھو ہی محفل دے وچ خود حسین آئے اور دل میں ہو عشق محمد کہہ دو صلی اللہ آواز نہیں آئی اونچی کہہ دو دل میں ہو عشق محمد او نہیں جدے جاگیر زیادہ ہوگی اوڑی جدیاں مربع تے لاٹا زیادہ ہوئے نبی دے غلاموں او بڑا جدے قبر تے روضہ پایا نبی دے غلاموں یہ بات دسنا چاہنا وا لاہور دے اندر ایک کسی سید داتا علی حجویری جس ہستی نو کبو بیش 1100 سال ہو چکے نے میرے نبی کریم دے غلاموں لاہور کئی میرے بنیا کئی میرے اجڑیا کئی گورنر کئی وزیر کئی صدر کئی نبی دے غلاموں تاریخ دستی ہے کہ آج تک جنرل ایوب دی قبر تے جنرل ضیاء الحق نہیں گیا ضیاء الحق دی قبر تے جنرل پرویز مشرف نہیں گیا وردی نہ دی گئی وردی والے سلام چھوڑ دیتا لیکن داتا علی حجویری ایک باری وردی نہیں پائی پیر سیال ایک باری وردی نہیں پائی پیر مہر علی شاہ ایک باری وردی نہیں پائی پیر محمد کرم شاہ ایک باری وردی نہیں پائی پیر غلام محمد شاہ ایک باری وردی نہیں پائی پیر فخر الدین شاہ ایک باری وردی نہیں پائی ہر وردی والا سلام دے جنہ عشق نمازہ پڑھیاں آواز نہیں آئی جنہ عشق نمازہ پڑھیاں او کدی نہیں مردے کامل ولیاں دے دارتے آج بھی دیوے بردے اور نبی دے غلاموں کامل
کامل کی بات پیش کرنا چاہوں حضرت شاہ سلیمان توسوی آواز نہیں آئی تین سیال دا مرشد تے نائی آپ کی حجامت پہ کرے نبی دے غلام نے تو نائی آپ دے ادھے سال دی حجامت کی تھی نا تے نائی دی ڈھا نکلی تے شاہ سلیمان میں تکیا تے فرمایا حجام ٹھہر جا حجامت نہ کرو دس تیری ڈھا کیوں نکلی تیری آہ کیوں نکلی حضور بس سے گل یاد آگئی تسی حجامت کراؤ تو اللہ دا ولی سی نا فرمایا نہیں حجامت پچھے ہوئے گی پہلے گل دسنی پوے گی کہنے لگا حضور بس ایک گل یاد آئیے تو آجی سیر دی حجامت پہ کردہ سا ادھے سار دی حجامت کیتی ہے دے دی باقی ہے حضور تو آجی کاڑ پچھے ایک بچہ گزریا تے اس بچے نو بیک کتے میری آہ نکل گئی فرمایا کیوں نکلی حضور میرا بچہ 3 سال ہو گیا گم ہو گیا یہ جڑا بچہ گزریا ہے میرے بچے دا سنگی جائی میرے بیٹے نہ رل کی کھیل دائی حضور انہوں بیک کے میں اپنا بیٹا یاد آ گیا فرمایا وجہ کی کہنے لگا حضور درد اولاد دا جا جا پوندا ہوں دے ماں پیو مبال پیارے تے ماں پیو ساری عمرہ رو دے زندے نور اکھی دے مارے اور میرے نبی دے غلاموں بہنا لکھ لکھ خوشیاں کرن تے جدو ویرن چل دے کھارے میں صدقے علی دے جائے توج دے گھر دے ٹر گئے سارے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لیکن کامل ولی سی نا حضرت شاہ سلیمان فرمایا نائی ٹھہر جا بچے نو دیکھ کے تک وہ اپنا بچہ یاد آیا حضور 3 سال ہوئے میرا بچہ گمی جگہ جگہ ڈھونڈیا میں نو میرا بچہ نہیں ملیا میں نبی پاک دے غلاموں حضرت شاہ سلیمان فرمایا نائی گھبرا نہیں جا گھر چلا جا تیرا بچہ گھر بیٹھے نہیں نبی دے نائی دے قدمت دے دیکھ کے کہنے لگا حضور میں تو 3 سال ہو گئے جگہ چھوڑی کوئی نہیں کہ میں نے بیٹا ملیا نہیں فرمایا نائی گھبرا نہیں پہلے گھر جا تے گھر جا کے ویک تیرا بچہ گھر بیٹھا حضور میں تواڈی حجامت کر لواتی رہندی فرمایا نہیں گھر جا پہلے جا کے بچہ ویک میرے نبی دے غلاموں نائی گھر پہنچیا دیکھیا تے بچے دے ہاتھ وچ برتن ہے بچہ چارپائی تے بیٹھا نائی دی خوشی دی انتہا نہیں رہی اکھاں وچ آنسو آ گئے کہنے لگا بیٹا کتے سے تے کتھوں آیا تے بچہ کہندا بابا میں دلی دے بازار ہوٹل تے بھاڑے پہ گھومدا سا میں بھاڑا لے کے باہر نکلیا دیکھیا ایک بابا سامنے آیا انہیں میرے ہاتھ چ پکڑیا تے کہندا تو ایتھے وچ تیرا ابا توسے وچ پریشان بیٹھا وی تے نائی دے اکھاں وچ آنسو نکل گئے کہنے لگا بیٹا اس بابے نو پہچان لے گا تے بیٹا کہندا بابا بڑا سوکھا پہچانے گا اس بابے دی پہچان بڑی سوکھی ہے میں پترا ہو کیویں کہنے لگا بابا تیرا بابا مینوں لے کے آیا اوتے سیر دی حجامت ہوئی ہے ادھے دی باقی رہندی نبی کریم نے غلاموں نائی دے بچے نے پکڑیا حضرت شاہ سلیمان توسوی دی بارگاہ چ آیا تے رو کے پیادا جانے کوئی پانی میں پیندے ہو تو آڈے نال تاں آئیاں لجپال صدیدے ہو اور ایک بات میں ضرور پیش کروں میں نبی کریم کے غلاموں مدینہ تو رسول اللہ سب نے لکھا آمین عید دا دن تے وہ عید کی ہو جائے عید جڑی مدینے چ ہوئے وہ نصیب جن کے تیرے رخ کی دید ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہے ان کی عید ہوتی ہے اور مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے وہ سب کے سب آقا تیری رحمت کے حوالے ہوں گے اور دوزخ نے پوچھا یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں تو ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے اور میں نبی دے غلاموں مدینہ تو رسول اللہ سب نے لکھا کملی والے مسجد پہ آؤندے تے مسجد وچ عید دی نماز پڑھاون واسطے
ایمان نہ دسو نبی دے غلاموں او کیوں جا وقت ہوئے گا پیار نہ کہہ دیو اتنے والے بھی بولو یار او کیوں جا وقت ہوئے گا عید دا دن ہوئے تے عید بھی مدینے وچ ہوئے دنیا انتظار پہ کر دیئے کملی والا آئے گا تے عید دی نماز پڑھائے گا میرے آقا جو مسجد دے دروازے دے قریب پہنچے توجہ نال سنی تے دل نال سنی جدو حضور مسجد نبی دروازے دے پہنچے تے میرے آقا دی نگاہ اٹھی تے میرے آقا نے ویکھیا سامنے جنت البقیع قبرستان ایک چھوٹا جہا بچہ قبر تے جفا پا کے بیٹھے میرے آقا نبی کریم نے دروازہ مسجد نبی والا اپنا رخ پھیر لیا تے مسجد قبرستان وال رخ کر لیا صدیق اکبر کیتی آقا دنیا انتظار پہ کر دی عید کا ٹائم ہو گیا میرے آقا فرمایا صدیق عمر میرے نال چلو حضور نبی کریم عید کا دن نے تے قبرستان پہ ہوندے نے کملی والے جو قبرستان پہنچے ویکھیا تے بچہ قبر تے جفا پا کے گڑ گڑا کے پہ روندا کملی والے نے پیار والا ہاتھ تے رکھیا تے بچے دے آمن والے آنسو رک گئے نبی کریم دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا بیٹا کیوں پہ رونا عرض کی تھی حضور روندا اس واسطے پہ آئے میرے باپ دی قبر ہے میری ماں نے دوسری شادی کی تھی حضور کل حج والا دن ہے آج عید دا دن ہے میں مانوں کہ امی آج عید دا دن ہے میرے عید دے کپڑے کوئی نہیں میری جتیاں کوئی نہیں ماں نے کہ پتر مترے باپ رکے حضور تو میں مترے باپ کو لایا میں کیا بابا کل عید دا دن ہے میرے کپڑے بھی کوئی نہیں میری جتیاں بھی کوئی نہیں حضور تو میں مترے باپ روئے گل کی تھی میرے مترے باپ نے تھپڑ ماریا کہنے لگا میں تیرے کپڑے دیوا کہ اپنے بچے نو کپڑے پیش کرا حضور میں شام دا آیا باپ دی قبر تے لیٹیا میں کیا بابا تو دسے نہ کپڑے دی پریشانی نہ جتیاں دی پریشانی بابا نکھل گیا سے تے دل دیا دل وچ رہیا کدی کدی تے مل دے ہاسے اج لمیاں وچوں پئی میرے باپ دی قبر حضور میں باپ دی قبر تے رات لیٹیا حضور میں کیا باپ آئی تے آئی پر میرا باپ نہیں آیا میرے نبی پاک دے اکھاں دے وچوں آنسو داڑھی مبارک آنسو نال تر میرے آقا نبی کریم نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا تو چاہنا میں نا کہ تو میرا بیٹا بڑھ جاوے تو میں محمد تیرا باپ بڑھ جاؤں آئے آئے میرے نبی دے غلاموں بیٹا ہاتھ بن کے کہنا یا رسول اللہ نہ پوچھئے یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے دنال یہ درد پڑتے یہ نہ اپنے سجن کھیڑے یہ نہ کوئی سجن ٹر گئے میرے نبی کریم دے غلاموں ٹر گئے آج دلدار دلال دے یہ تے حاجی فیروز کو پوچھو یہ بائی غلام دستگیر کو پوچھو ٹر گئے آج دلدار دلال دے تے وطنو چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کانڈ دیتی جد یارا میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹا میرے نال چل کملی والے نے بیٹے نو نال لیا اندر تحیر فرما فاطمہ
جی ابا جان. فرما حسن کپڑے پیچھے پائے گا، یہ میرا بیٹا پہلے پائے گا. میرے نبی پاک نے کپڑے پہنائے، بیٹے دی انگل پکڑی، میرے آقا مسجد نبی پہنچے، دنیا انتظار پہ ہی کر دیے. کملی والے فرمایا لوگو ادو تک نماز نہیں ہوتی جب تک یتیم دی اکھ دا پانی نہ سکے. جی یتیم دی اکھ دا پانی آئے گا ادو تک تھوڑی نماز نہیں ہوئے گی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں یہی قرآن کریم دی آیت پڑھی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب تو سارے جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے بھیجا، سارے جہانہ واسطے. توجہ میرا بات رکھو. اللہ تعالیٰ فرمایا الحمدللہ، سارے پڑھ جو نماز الحمدللہ، تمام تعریفوں اس رب واسطے جڑا تمام جہانہ دا مالک. بولو تمام جہانہ دا، تمام تعریفوں رب العالمین. کہ اللہ نے وہی سیگا اپنے مصطفیٰ واسطے بھی لایا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب جس جس جہان کا میں مالک ہوں اسے جہان واسطے تو رحمت بن گیا. نبی کے غلاموں میرے وقت توجہ کرو. فرمایا محبوب شان دیون والا میں، لمن والا تو، نبوت تاج دیون والا میں، پاون والا تو، مزمل دی چادر دیون والا میں، اس چادر گنہگاراں نو لکاون والا تو، قرآن بھیجن والا میں، پڑھ کے سنان والا تو. جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میری، ادا تیری، کتاب میری، زبان تیری، ختم نبوت تیری، ربوبیت میری، عبادت میری، سب نبیوں کے اگے امامت تیری، پیارے تقدیر میری، تدبیر تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، قدرت میری، رحمت تیری، حرکت تیری، برکت میری. فرمایا میرے پیارے حبیب ایک کائنات میری پر امت تیری. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا محبوب جتوں تک میری خدائی ہے اتھو تک تیری مصطفیٰ ہے. پیار نال کہہ دو یار، جتوں تک میری خدائی ہے اتھو تک تیری مصطفیٰ ہے. میرے وقت توجہ کرو. کیڑا محبوب کنا واسطے رحمت؟ ایک وہ بھی جہان سے رب دی ذات سی، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ نے لوح نو پیدا کیتا، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ نے قلم نو پیدا کیتا، وہ بھی، توجہ یار میرے وال رکھو. اللہ نے قلم نو پیدا کیتا، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ نے فرش پیدا کیتا، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ نے فرش پیدا کیتا، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ نے ہوا خزا فلا پیدا کیتی، وہ بھی ایک جہان سی. میرے نبی کے غلاموں اللہ نے ملائکہ نو پیدا کیتا، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ غلمان پیدا کیتا، وہ بھی ایک جہان سی. اللہ رضوان پیدا کیتا، وہ بھی جہان سی. اللہ نے فرشتوں پیدا کیتا، وہ بھی جہان سی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دا گالا اٹھوایا، وہ بھی جہان سی. اور آدم علیہ السلام دا گالا تیار کیتا گیا، وہ بھی جہان سی. میں نبی دے غلاموں آدم دا وجود بنیا، وہ بھی جہان سی. آدم دے پتر وچ روح پھوکی گئی، وہ بھی جہان سی. آدم علیہ السلام جنت رہے، وہ بھی جہان. جنت تو زمین تے آئے، وہ بھی جہان. زمین تے رہے نسل انسانی چلی، وہ بھی جہان. نسل انسانی چلتی رہی، وہ بھی جہان. نسل انسانی چلتی رہے گی، وہ بھی جہان. تو سجنا دنیا تے آئے، یہ بھی جہان. دنیا تے رہن گے، یہ بھی جہان. دنیا تو جاؤ گے، یہ بھی جہان. قبر جاؤ گے، وہ بھی جہان. قبر جھوٹی گے، وہ بھی جہان. حشر جاؤ گے، وہ بھی جہان. حساب و کتاب آئے گا، وہ بھی جہان. جنتی جنت دوزخی جہنم وہ بھی جہان. جنتی جنت جان کے ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی. جتوں جہان چلیا، جتوں تک چلتا رہا، جتوں تک چلتا رہے گا، جس جس جہان واسطے او رب العالمین اس کا مصطفیٰ رحمت للعالمین. میری بات پہ کملی والا اس جہان واسطے بھی رحمت تے کملی والا قبر بھی رحمت تے کملی والا حشر کی رحمت. کی کہہ دو یار مجھے میری بات پہ کیویں رحمت. مکے دا شہر ہے،
اللہ سب نو وکاوے جڑا کامین کرے گا وہ ایسے سال جاوے گا تو جو ہے مکے دا شہر ہے کملی والے گلی چاہندے پہ ایک چھوٹی جی بچی ہاتھ وچ دودھ والا برتن ہے وہ بچی گلی چاہندی پئی ہے تے بچیاں والے خیال بچی ہاتھ وچ دودھ والا برتن ہے بچی آوندی پئی ہے بچی نو چھوٹا لگا بچی ڈگ پئی تو بچی ڈگی نا تے زمین سے آئی برتن ٹوٹ گیا دودھ سارا ڈل گیا تے اس بچی نے رونا شروع کر دیا تے سامنے والی گلی جو تواڈے میرے رجپال آقا پہ ہوندے تے کملی والے نے آ کے اس بچی دے سر تے رحمت برات رکھے بچی دے آن والے آنسو رک گئے میرے آقا فرما بچی کیوں پہ رونی آقا روندی اس واسطے پہیاں میں ایک یہودی دی نوکرانی ہوں حضوروں نے میں نے بھیجیا کہ دودھ لے کے آ حضور دودھ لے کے آؤں بھی پیسہ چھوٹا لگا ڈگ پہیاں برتن بھی ٹوٹ گیا تے دودھ بھی ڈل گیا آقا روندی اس واسطے پہیاں جڑا میرا بالک ہے جڑا میرا آقا وے وہ بڑا ظالم ہے روندی پہیاں واپس جاواں گی پتہ نہیں کیڑی سزا دے گا میرے آقا نبی کریم فرمایا بیٹی چل میں محمد تیرا سفارشی بن کے آ رہا وہ قریب بولا تے گردو نواز تمہان والے ہو وہ کیڑا کچھ نصیب ہوگا جدا کملی والا سفارشی ہوئے گا نبی کریم اس بچی دے نال چل پہ اس یہودی دے مکان تے پہنچے کملی والے نے دستک دیتی یہودی باہر آیا جو باہر آیا تے بچی وال تکیا نبی کریم وال تکیا تے میرے آقا فرمایا یہ بچی تواڈی نوکرانی ہے کہنے لگے جی ساڈی نوکرانی ہے فرمایا بچی دودھ لے کے آوندی پئی سی ہاتھ وچ برتن سی بچی ڈگی ہے دودھ سارا ڈل گیا تے برتن ٹوٹ گیا رہ گیا برتن دے دودھ دے پیسے وہ میں دے دینا میں بچی نو کوئی نہیں کہنا نبی کریم دے غلاموں توجہ نال سنو تے میرے آقا نے لفظ آکھے نا تے او یہودی کہنے لگا آقا ایتھے ٹھہرو آقا ایتھے ٹھہرو اندر گیا تورات کتاب چاہی مکان کی چھت تے چڑھ گیا کہنے لگا یہودیوں اکٹھے ہو جاؤ نصرانیوں اکٹھے ہو جاؤ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے نصرانی اکٹھے ہو گئے کہنے لگے ساڈا عالم کو گل کرنا چاہتا ساڈا مفتی کو بات کرنا چاہتا او یہودی کہندا او یہودیو میں کون ہاں انہیں کہا تو ساڈا عالم ہے تو ساڈا مفتی ہے تو ساڈا پیشوا ہے اس کہنے لگا پھر میرے ہاتھ وچ کی ہے اس کا تیرے ہاتھ وچ تورات کتاب ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی او کہنے لگا یہودیو پھر غور نال سنو میں تہاڈا عالم بھی میں تہاڈا مفتی بھی میں تہاڈا پیشوا بھی اے میرے ہاتھ وچ کتاب تورات دیکھو اس تورات کتاب وچ لکھیا آخر زمان نبی آئے گا رحمت للعالمین نبی آئے گا کملی والا نبی آئے گا وہ دی رحمت دی یہ نشانی ہوئے گی یہودی دی نوکرانی دودھ لین واسطے بازار جا رہی ہوئے گی وہ دے ہاتھ میں دودھ والا برتن ہوئے گا بچی ڈگے گی برتن ٹوٹ جائے گا دودھ ڈل جائے گا اس بچی کا سفارشی محمد بن کے آئے گا اور یہودیو میرے ہاتھ میں تورات بیٹھو دروازے تے محمد کی ذات بیٹھو یہودیوں اس تورات کتاب میں لکھیا اس نبی رحمت للعالمین دی ایک نشانی یہ بھی ہوئے گی کہ وہ مکے دی گلی چواندا پہ ہوئے گا یہودی دی نوکرانی جاندی پئی ہوئے گی ہاتھ میں دودھ والا برتن ہوئے گا بچی ڈگے گی برتن ٹوٹ جائے گا دودھ ڈل جائے گا اس بچی کا سفارشی محمد کی ذات بن کے آئے گی او یہودیو اے میرے ہاتھ وچ تورات دیکھو میرے دروازے تے محمد کی ذات دیکھو کہنے لگے تو کی کہنا چاہنا تو یہودی کہنے لگا پھر میری منو گے ان کے کیوں نہیں منو گے اس کے پھر میری منو
تے میں پہ کہنا بلندی پہ اپنا مقام آ گیا نہیں سمجھے بڑی مہربانی اچھی کہتے ہیں پیار نال کہتے ہو بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے اور میں پہ کلمہ پڑھنا ہوا تو آڈا کی خیال ہے اس کے جے پیشوا پہ پڑھ دے تے غلام کی میں نکل گیا میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں او رحمت للعالمین نبی ابو جہل کون سی مکے دا سردار سب تو بڑا زمیندار پگڑی دا تورا بھی اچھا یہ ابو جہل کو بندہ آیا کہنے گا تخبرنی انکا محمد انکار بدر پتا کہ محمد جھوٹ بولندہ ابو جہل نے کتی تو پکڑیا اندر لے گیا 100 لتر ماریا کہنے لگا کلمہ میں زیتو نہ پڑھتا تو محمد ہی رحمت کوئی نہیں محمد امین صادق مشرق المغرب محمد یہ سچا کوئی نہیں میرا مصطفیٰ انسانہ واسطے بھی رحمت جنہ واسطے بھی رحمت درختان واسطے بھی رحمت میرے وقت توجہ کرو نبی کریم کے غلاموں ابو جہل دا نوکر دوڑیا کملی والے دی بارگاہ چاہے کہنے لگا تسی اللہ دے نبی ہو میرے آقا فرمایا میں صرف اللہ دا نبی نہیں میں صرف اللہ دا نبی نہیں میں اللہ دا یارا رب دا دلدارا امت دا غمخارا مدینے دا تاجدارا مکے دا آمد مختارا تے صرف نبی نہیں میں تا نبی دا بھی سردارا توجہ ہے کہنے لگا تسی اگر نبی ہو کہ اے میرے کول 6 گٹکا کھجور دیا کتنیاں یہ راتوں رات لگن راتوں رات جمن راتوں رات درخت بٹا ہوئے سویرے پھل لگا ہوئے نالے پکا ہوئے یہ سانو کھوائے گا تو پھر نبی بنا گے تو جو ہے میری بات ہے میرے آقا نبی کریم نے اپنے دست نبوت نہ اس ہاتھ نال جن رابا کے محبوبہ ہے تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے ہاتھ نال 6 گٹکا کھجور دیا لائیاں تے کملی والے ہوتے مٹی دیتی تے فرمایا صبح آ جانا تے کھجور کھا لینا جب ابو جہل دے نوکر نے عمل ویکھے نہ تے دوڑیا گیا ابو جہل کہا سردار جی میں نواں کام کیتا کیڑا میں گیا مسلمانہ دے نبی کو نبی کو تے میں کیا جگہ تو سچا نبی ہے تے راتوں رات کھجوراں لگے درخت جمے بڑا ہوئے پھل لگا ہوئے نالے پکا ہوئے سانو کھوا پھر نبی بنا گے ابو جہل کہنے لگا چبلو ایک کام نہیں سی کرنا تسا ایک کام نہیں سی کرنا کہنے لگا وہ کیوں اس کے انہیں کھجوراں لا لینی ہے اس کے بعد کیا سمجھ کھجور دا درخت 3 سال جوان ہوتا سال بعد پھل دیتا تے وہ راتوں رات کہنے لگا توانو نہیں پتا وہ آن بولے آنو بلا جاندہ ہے نہ بولو توڑی مرضی دی جاتے ہیں وہ آن بولے آنو بلا جاندہ ہے وہ پتھرہ تھی کلمہ پڑھا جاندہ ہے وہ سکیاں کھجورہ اگا جاندہ ہے وہ گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے کہنے لگا جی نہیں جو ہوئے گا فرمایا توانو نہیں پتا میں کدوں تو لڑدا پہ ہوں میرے کو پوچھو اس کے سردار جی ہوں کی کرا ابو جہل کہنے لگا انہوں نے کرو جاؤ تو ہم پتہ نہیں وہ رحمت للعالمین نبی ہے اس کہتے ہوں کہیے کہ لگے جاؤ کہ راتوں رات وہ کھجوراں دی گٹکاں کڈ لو نہ گٹک ہوے گی نہ کھجور لگے گا صبح جاؤں گے تے جھوٹا کریں گے وہ نوکر گیا راتوں رات توجہ یہ نہیں بات راتوں رات گیا 6 گٹکاں کڑیاں تے پائیاں جیب صبح دا ٹائم ہے میرے آقا فرمایا بلال جی لجپال فرمایا اذان پڑھ بلال نے اذان پڑھی صدیق اکبر تکبیر پڑھی مصطفیٰ جماعت کرائی نبی دے غلام میں میرے آقا نے سلام پھیرا فرمایا میرا کوئی غلام گھر نہ جاوے آقا حکم فرمایا آج خدا دی وحدانیت تھی تے میں محمد دی رسالت دی گواہی کھجور دے درخت میں دینی نبی دے غلاموں حضور اگے تے غلام پیچھے تو آقا جو تشریف لے کے آن لگے تے سامنے ابو جہل دی پارٹی نبی دے غلاموں اس مطلوبہ مقام تے پہنچے میرے آقا نبی کریم نے اسے نو بلایا جڑا گٹکا لواون والا سی
جڑا گٹکا کڈن والا سی میرے آقا فرمایا آ بھائی اگے آ نال چل جدوں مکے تو باہر نکلے دیکھیا تے 6 درخت کھجور دے لگے کھلوتے سبحان اللہ تے پھلدار تے پکے کھلوتے سبحان اللہ میرے آقا فرمایا تہاڈا وعدہ ہی کھجور تے چڑھ درخت تے چڑھ کے پھل کھو کے کھا سبحان اللہ انہیں ایک نگاہ ابو جہل وال تک کی پھر درخت وال تک کی اتے چڑھ کے نہ کہ کھجور دے درخت کا دانا کھویا منہ وچ پایا تے فوراً تھلے آ گیا آپ کہنے لگا سردار جی ابو جہل تو واقعہ سچا ابو لہب تو واقعہ سچا کیوں اس کے اسی واقعہ سچے ہو محمد واقعہ جادوگر ہے واقعہ جادوگر ہے میرے آقا نے بڑے پیار نال موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا کیا کہ اس کے تسی جادوگر ہو میرے آقا فرمایا او کیویں اس کے مکے دی کھجور ہوے یمن دی کھجور ہوے طائف دی کھجور ہوے شام دی کھجور ہوے کسے ملک دی کھجور ہوے اس کھجور دے وچ گڈا ہوندی ہے اس کھجور دے وچ بی ہوندا وے گٹکا ہوندا وے اے جڑیاں کھجوراں تے لائیاں نے انہاں دے دانے وچ گٹکا کوئی نہیں اس کھجور دے پھل وچ گٹکے کوئی نہیں فرمایا گٹکے راتی تو کر تیری جیب وچ نا تکبیر نعرہ رسالت میرے آقا اس جہان واسطے بھی رحمت قبر وچ بھی رحمت تے حشر وچ بھی رحمت سبحان اللہ نبی دے غلام ابو جہل روزانہ اٹھے تے بیٹے نو سویرے اٹھا کے اپنے پتر کو آکھے میرا پتر یاد رکھی جس گلی وچ کملی والا پہ آندا ہوئے نا یا قد وچ منہ دے لوی یا واپس مڑ ونی محمد دے سامنے نہ توجہ ہے میری بات وہ کہنے لگا با پریشانی نہیں کرنی میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا ابو جہل کہندا پترا تو تے انسان ہے میں پتھر نو ویکھیا او دا کلمہ پڑھ دے میں 6 گٹکا کھجور دیا لے کے گیا سا میں 6 گٹکا میں 6 دانے پتھر دے کنکر لے کے گیا سا تے میں کہ محمد دس میرے ہاتھ وچ کی ہے تے کملی والے فرمایا میں دساں جو تیرے ہاتھ والی شے دسے میں کہوں محمد دے سامنے نہ آمی محمد دے سامنے توجہ ہے میری بات لیکن ایک دن دیکھو ابو جہل روزانہ پتر نو اٹھاوے یہ گل کرے پتر کدی بھی کملی والے دے سامنے نہ آوے لیکن نبی دے غلاموں قسمت اپنی اپنی ابو جہل دا پتر گلی دا موڑ پہ مڑے تے سامنے کملی والا پیا جدوں میرے آقا سامنے آئے نا میرے آقا سامنے آئے تے ابو جہل دے پتر نے ویکھیا کملی والا سامنے پہ ہوندا نبی دے غلاموں گلی دا موڑ مڑیا آقا بھی سامنے آ گئے انہوں نے گلی دا موڑ مڑیا آقا سامنے آ گئے میرے آقا اتنے ہوئے تے او بھی تے آقا اتنے ہوئے تے او بھی تے جدوں آمنا سامنا ہویا نا کہ میرے آقا نے نگاہ اٹھائیا تے کملی والے دی نگاہ ابو جہل دے چہرے دے پتر دے چہرے تے پئی کملی والے دی نگاہ ابو جہل دے پتر دے چہرے تے پئی تو میرے آقا نے نظر ویکھی نا تے میرے آقا گل ہی کیتی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ ایڈی سونی صورت تے دوزخ بنجے ایڈی سونی صورت تے دوزخ بنجے اجے میرے آقا ہاتھ چہرے تے نشان پھیرے قدماں تے نگاہ روے 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 میرے آقا فرمایا اٹھ روندا کیوں ہے آقا روندا اس واسطے پیا کہ قابل تھا نال کے جنت ہوئی نصیب تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی آقا میں روندا اپنے پیو دے مقدر دے پیاواں میرے پیو دے کتنے مقدر سڑے ہوئے تیں جائے کریم دا گلہ کریں لگا تے جی آج میں آیا نا رحمت دا چھیٹا میرے تے بھی پہ گیا تیرے بھی پاک دے غلاموں جو انسان جانا نا قبر وچ توجہ ہے تے سب نے جانا سب تے موت نے آنا میرے بھی پاک دے غلاموں میرے آقا فرماتے نے بھی کدی بھی موت دی دعا نہ مانگو صحابہ کہتی آقا ہو کیوں فرمایا بن منگیاں بھی آ جائیں میرے نبی پاک غلاموں زندگی یہی گزارو قاری صاحب پڑھتے پیسا نا کہ جیے تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرے تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے نبی غلاموں پیر سے آل کون سی دیکھو نا دنیا جھک کے سلامتی کرتی پیر مہر علی شاہ جی ہستی بھی آ کے جھک کے سلامتی نبی غلاموں کسی نے پیر مہر علی شاہ رکے اسی کہ سید ہو کے حسنی حسینی ہو کے تے ایک جٹ دے بننے تے جٹ دے بوئے تے
فرمایا تساں ویکھیا جو نہیں اے اللہ ویکھن والی بھی اکھ دے وے تساں ویکھ کے نہیں میں جٹ دا بننا ساوا ویکھیا تے کسے پوچھیا او کیویں تے پیر میرے نہیں چاہتا فرماندے ٹکی پھلائی ہو سی دودھ بغدادی جاگ سیالاں لائی لیکن نبی کریم دے غلاموں آج پیر سیال کو سلام کیوں کرتے یہ تواڈے سامنے وقت بھی گزریا عمر حیات تے والا کتنا وقت گزریا آج قبروں کے نشان بھی مٹ گئے اسے دور پیر میرا علی شاہ بھی گزریا آج دنیا سلام پہ کر دی اس واسطے نہ امیراں تے نہ وزیراں دے دیوے صدا بندے فقیراں دیوے صدا بندے فقیراں دے میرے نبی کریم علیہ السلام قرآن محبت نال پڑھیا بات میری یاد ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ماں نے کہا بیٹا چل میں تم استاد صاحب کو چھوڑ کے آؤں ماں نے انگلی پکڑی استاد صاحب کو ساجی اس بچے کو قرآن پڑھاؤ تے حضرت جب پہنچے تے استادہ بڑے پیار نال پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بڑے محبت نال پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا بیٹا آگے پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عرض کیتی حضور میں نہیں پڑھا گا استاد طریقہ ہوندا پیار نال سختی نال پھر اور سختی نال استاد نے کہا قطب الدین تن ماں چھوڑ گئی یہ پڑھنے واسطے پڑھدا کیوں نہیں حضور میں پڑھے گا ضرور پڑھے گا پر میں پڑھے گا سبحان الذی اسری بعبدہ حضور میں پڑھے گا تے 15ویں پارے تو پڑھے گا پر میں بیٹا باقی 14 کون پڑھے گا حضور میری ماں وضو کرتی سی وضو کر کے میں دودھ پلاندی سی نال قرآن دی تلاوت کرتی سی حضور 14 پارے میں ماں کی جھولی حفظ کر کے آیا میرے نبی پاک غلاموں وہ بھی ماں تیری دودھ پلا کے وضو کر کے دودھ پلاؤنی سن نال قرآن دی تلاوت کر دی سن تے بچہ کون سی حافظ قرآن بچہ کون سی نبی دے غلاموں پھر معیار آپ پہ دیکھ لو او بیلا آئی ماما وضو کر دیا سن بچیاں نو دودھ پلاؤنی سن نبی کریم دے غلاموں قرآن دی تلاوت کر دیا سن تے بچہ کون سی حافظ قرآن آج ماں بچے دودھ پلا رہی سامنے ٹی وی تے کرکٹ دا میچ لگا پھر بچہ حافظ قرآن نہیں پتر بھی عمران خان ہوے گا اس واسطے معیار دیکھو تہاڈا کیویں تبدیل ہو گیا وہ مائیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا او میرا نوجوان بھائی آج تین موبائل دا ہر فنکشن آندا وے موبائل تے ہر چارجر لاونا آندا وے موبائل دی ہر قسم تینوں یاد ہے موبائل دا ہر ماڈل تینوں یاد ہے اگر نہیں یاد تے نماز جنازہ یاد نہیں اگر نہیں یاد تے قرآن دی تلاوت یاد نہیں آج ہر انگلش میڈیم سکول دی تو تعلیم جاننا میں آکسفورڈ یونیورسٹی تو جاننا میں نبی دے غلاموں مخالفت نہیں لیکن مسلمانہ تو کیڑا چنگا ہویا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہویا تے تو قرآن دی تلاوت کرتا پیا ہویا آخری بات توجہ نہ سنو میرے نبی دے غلام ایک نوجوان دی شادی ہوئی تے شادی وچ جڑی بیوی ملی قرآن دی حافظ سی آواز نہیں آئی بڑی مہربانی توجہ بیوی قرآن دی جڑی بیوی تھی وہ قرآن دی میرے وقت توجہ کرو یار جدو بیوی قرآن دی حافظ آج ساڈا بھی یہ معیار ہے اسے بھی رشتہ رویے دے گل کرتے ہیں نبی دے غلاموں ویکھو آخرت تہاڈی بھی ہونی حساب میں نہیں دینا تے تساں بھی دینا تے خدا دی قسم کیڈا سونا چہرہ ہوے میاں صاحب کہندے کوئی مالدار عاشق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء سنت فخر سعادت نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اس بات کو سمجھ کہ شادی ہوئی تے شادی وچ جڑی بیوی ملی وہ قرآن دی حافظ پہلی رات بیوی نے اپنے خامد دے قدمہ تے ہاتھ لایا تے کہہ دی میرا پیارا خامد میں ماں باپ نے بڑی محنت نال قرآن پڑھایا تے میں چاہتی ہوں کہ جڑا تو ٹائم گھر تو ٹائم فارغ ہوئے میں محلے وچ بچے نو قرآن پڑھاؤں تو ہے میری بات تے یہ باتاں سمجھن آن گیا
تے تا اسلام کی عظمت پتہ لگی. میری بات پر توجہ کرو. میں نبی پاک غلاموں اور نوجوان کہنے لگے بیوی اس تو میرے واسطے اور بڑی کچھ نصیبی کیے جو تم قرآن پڑھانا. نبی دے غلاموں مدرسہ بن گیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے جو مدرسہ بن گیا اس بچی نے اس عورت نے 40 سال قرآن پڑھایا. کتنے سال؟ 40 سال قرآن پڑھایا. نبی کریم جو غلاموں اس عورت کا آخری وقت آیا اس نے اپنے خامد کے قدمہ تے ہاتھ رکھے رو کے کہہ دیا میرا خامد میں 40 سال تیرے نال وقت گزاریا اگر کوئی میں گستاخی کیتی ہوئے تے غلطی دی معافی مانگی. اس خامد دیکھے آنسو آ گئے کہنے لگا بیگم یہ جی تے بیویاں مقدرہ والا مل دیا. بیوی کہنے لگی میری آخری خواہش پوری کرو. کہڑی؟ فرمایا اس محلے میں ایک چور ہے اون بلاؤ. کہنے لگی بی بی تیرا تے پردہ میں. فرمایا پردہ قرآن دی ذکر نال سلامت رہے گا. خامد گیا کہ اس چور بلا کے جایا. اس بی بی نے 100 درہم نکالیا نکال کے اس چور دیتا. کہنے لگا میاں میں سنیا کہ جڑا بندہ فوت ہو جاوے تو رات یا تو کفن اتار لینا. میں 100 روپے دی پئیاں میرے کفن کا خیال نہ کرے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اعلان ہویا وہ مائی فوت ہو گئی جن نے 40 سال قرآن پڑھایا. کتنے سال؟ دنیا جنازے وچ وہ چور بھی جنازے وچ لیکن نیت جنازہ پڑھن دی نہیں. نبی دے غلاموں دنیا جنازہ پڑھ کے چلی گئی. انہیں قبر تے نشانی لائی. ادھی رات کا وقت کئی اٹھائی قبرستان پہنچیا. اس قبر نو پٹنا شروع کیتا. جس لئے مائی دے کفن نو ہاتھ پایا تے اس مائی نے اس کفن چور دا ہاتھ پکڑیا تے مائی پہ کہہ دی جنتی مرد جنتی عورت دا کفن پہ اتارتا. اس چور دا پسینہ نکل گیا. کہنے لگا بی بی تو تے واقعہ جنتی ہے کہ تے 40 سال قرآن پڑھایا تے میں 40 سال لوگوں دے کفن لائے. میرے نبی کریم دے غلاموں اور چور کے نبی بھی میں کہ میں جنتی ہو گیا. تے مائی کہہ دی اے واقعہ تھی کہ تے 40 سال لوگوں دے کفن لائے میں 40 سال قرآن پڑھایا. لیکن میرا آخری وقت آیا میں اللہ دی بارگاہ کر کی تھی مولا میں 40 سال تیرا قرآن پڑھایا کہ میرے نال کی کرے گا. اللہ فرمایا میری بندی تے 40 سال میرا قرآن پڑھایا تے جڑا تیرے جنازے میں شامل ہوگا میں ان بھی وقت دے گا. اس واسطے کہ تو میرا جنازہ پڑھیا. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اسی دوسرا دن کر دیا تیسرا دن کلدہ کر دیا 7واں کر دیا یا 10واں کر دیا یا 40واں کر دیا. ادھے متعلق کیا ثبوت ہے؟ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ دا تیسرا دن بھی کیتا 7واں بھی کیتا اور اس تو بعد 10واں بھی کیتا اور 40واں بھی کیتا. کردے کس واسطے ہیں میری بات متوجہ کرو. اس واسطے کردے ہیں میرے آقا فرمایا جو مومن قبر جاتا گناہ دے پہاڑ لے کے جاتا. جو قبر تو نکلے گا قیامت والے دن ادھی کڑ تے ایک گناہ نہیں ہوگا. کیا جو صحابہ کی تھی یا اس قبر نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتا اس قبر کوئی ایسا کام نہیں کیتا تو گناہ کی میں معاف ہو گئے. جو قبر گیا کہ دنیا تو عمل ختم ہو گئے. میرے آقا نبی کریم فرمایا بے استغفار المومنین جڑیاں مومنہ پچھو پڑھ کے دعاواں کی دیا انہاں دعاواں صدقہ سب رب نے سارے گناہ معاف کر دیتے. تو تیسرا دن کر دیا اسی دعاواں پڑھنے ہیں. 7واں کر دیا اسے کلام شریف کلمہ شریف لکھ پڑھنے ہیں. 10واں کر دیا کلمہ اور کلام شریف. 40واں آج کیتا گیا کتنے قرآن دے ختم کیتے گئے کتنا کلمہ شریف پڑھایا گیا. اور میرے آقا فرمایا جس مومن واسطے 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھ کے پیش کیتا جاوے میرے آقا فرمایا مرن والا جنت جائے گا. او دے بارے تحقیق کی لوڑ نہیں ہو جنتی ہوئے گا. تو یہ جڑے دن اسا مقرر کر دیا کہ نبی پاک نے مقرر کیتے نہیں اس
اس واسطے کہ مومن نو فائدہ ہو جائے، مومن جو تے اللہ پاک کی رحمت ہو جائے، اور وہ ساڈے واسطے سخت وڈی رحمت قبلی والا جڑا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دعائے اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی وچ موت عطا فرمائے۔ نبی کریم دی غلام بڑے بڑے آئے تے ٹر گئے، سدا رہن واسطے کوئی نہیں آیا۔ اس واسطے میرے نبی پاک دے غلاموں اسے دا نام آج بھی زندہ کل بھی زندہ، جس دے بارے رب فرمایا فذکرونی اذکرکم، جڑا میرا ذکر کرے گا او دا ذکر میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حضور دے غلاموں میں جگہ عطا فرماوے، اور میرے حاجی محمد فیروز صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے محبوب الہی آپ نے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس دے ٹر گئے اللہ سب نے صبر جمیل عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. دوست احباب نے جو قرآن مجید، جو سورتاں، جو کلمہ شریف، درود شریف جو کچھ پڑھے نے سارے دا سارا قبلہ شاہ صاحب دی مل کر دو. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مرشدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ یا علیہ. جو کلام پاک میں پڑھی، جو حاضری پڑھی، جو میرے ملے کی گئی جملہ کلام، مجموعہ کلام، محفل پاک ثواب تیری بارگاہ، تیرے پیارے بھی بارگاہ حدیتاً توفتاً آئجاً آریاً تبرکن پیش کر دے میرا مولا قبول و منظور فرما. اس محفل پاک ثواب، لنگر پاک ثواب آقا دی بارگاہ پیش کر دو بعد آقا دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع المومنین، جمیع المومنات، جمیع المسلمین، جمیع المسلمات، خصوصاً خصوص 4 یاد پنجتن پاک بار امام 72 تن شہداء کربلا، شہداء اسلام، آقا دا خاندان، بزرگان دین، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سرورٹیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، گیلانیہ، حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیرہ، میر میرہ، شیخ عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی البغدادی، خصوصاً بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے ہن تک جتنے مسلمان کلمہ گو چلے گئے، جتنے مسلمان کلمہ قیامت تک جان کے اس کلام کا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہی خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب، لنگر پاک ثواب، حضور پاک دے وسیلہ پاک نال خصوصاً بالخصوص بھائی محبوب الہی درود پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہی جو مسلمان چلے گئے انہوں دی قبر دے کروڑا رابطہ نصیب فرما. بھائی محبوب الہی دی قبر تے یا الہی کروڑا رابطہ نصیب فرما، درجات بلند فرما. یا الہی عذاب قبر کو محفوظ فرما. انہاں دے خاندان سوگوار خاندان صبر جمیل عطا فرما. یا الہی ہر مسلمان نو نیک عمل دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ وسلم. دعا خیر. اللہم صلی وسلم علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و الابصار و دعائها و اصحابہ و صحابہ وسلم. یا الہی سب دی حاضری قبول و منظور فرما. محفل پاک جو دور دراز تشریف لے آئے یا الہی سب دی حاضری قبول و منظور فرما. یا الہی سب دے کاروبار، جان مال، ایمان، مکان، اولاد، عزت، رزق سے برکت عطا فرما. یا الہی سب نو 5 وقت نمازی بنا، قرآن دا قاری بنا، اسلام دا غازی بنا. میرا مولا واسطہ حضور دی آل دا، واسطہ حضور دے اصحاب دا، واسطہ پاک قرآن دا، واسطہ خانہ کعبہ دی عزت دا، واسطہ آل رسول دی عزت و عظمت دا، میرا واسطہ نیک لوکاں دی عبادت دا. میرا مولا رحمت دی بارش عطا فرما. جو احباب دل وچ مرادہ لے کے بیٹھے میرا مولا سبھی مرادہ پوری فرما. صاحب محفل یا الہی اس نوجوان بچے دی قبر تے کروڑا رابطہ نصیب فرما. اس دے بچے نو یا الہی لیک تے نیک بنا. اس خاندان نو آباد تے شاد فرما. آپس وچ پیار و محبت نصیب فرما. اصل مسلمانوں نے اتفاق انتہائی دولت نصیب فرما. میرا مولا رکھے نال شام نال ماہ نال ایمان نال. یا الہی وقت اخیر ہووے، زبان تے کلمے دی تقریر ہووے، سامنے کملی والے دی تصویر ہووے، آخری ویلے آقا نبی کریم دا سچا سچا سونا کلمہ نصیب ہووے. الہی روح نکلے تے نبی میرا کول ہووے، منجی اٹھے تے کلمے دا زور ہووے، جدا مرا تے جمعے دا روز ہووے. الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر تو قبول. الہی ساڑھے عیبہ کارن جے تیرا فضل نہ ہوندہ، دفتر کالے بدیاں والے کھوڑا ساڑھے دھوندا، اور سارے پاسے چھان تیرے تیاڈ گیا منہ کالا. ایسی نعمت تیرے باغ
باجو کوئی نہیں دیون والا، میرے مولا شہر تے اپنا خصوصی کرم فرما، ہر مسلمان دی حفاظت فرما۔ الہی ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وآلہ اجمعین برحمتہ۔